بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کی دنیا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو میں اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، لاہور شہر کا ذکر ہو، لاہور شہر میں آپ آئیں اور انارکلی بازار میں نہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چلیں آج میں آپ کو انارکلی بازار کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمام اپنے پیارے پیارے دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبایا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ ہی کو ملے گا۔ لاہور کا پرانا انارکلی بازار پہلے وجود میں آیا، جبکہ بارونق اور نئے بازار کا قیام بعد کا ہے۔ انارکلی بازار سائیڈ والی گلیوں میں قطب الدین ایبک کا مزار بھی موجود ہے، جبکہ اس کے قریب معروف شاعر حسین دانش کی بک شاپ بھی ہے۔ دوستو، تقسیم سے قبل انارکلی بازار سمت کی شہر کی مارکیٹوں اور اداروں میں ہندو تاجروں کا بڑا کنٹرول تھا۔ مسلمان تاجروں کی گنی چنی دکانیں تھیں، لیکن جوتوں کے کاروبار پر مسلمانوں کی اجراداری تھی۔ البتہ مسلمان تاجر اتنے بھی کم نہ تھے کہ جتنے ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ انارکلی بازار میں مسلمان رئیسوں کی بڑی جائیدادیں بھی تھیں۔ شہر کے باسی لاہوری دروازے کے راستے سرکلر روڈ عبور کر کے انارکلی میں داخل ہوتے تھے، جبکہ جو یہ راج گڑھ اور کرشن نگر، اچرا، مزنگ، ماڈل ٹاؤن سمیت جو دیگر علاقوں سے آنے والے تھے، وہ مار روڈ، کچہری روڈ اور نیلا گنبد کی طرف سے انارکلی بازار میں داخل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ گنپت روڈ، پیسہ اخبار، ایبک روڈ، دھنی راؤ روڈ اور ابکاری روڈ سے بھی انارکلی بازار میں کپڑوں کی بہت ہی مشہور دکانیں تھیں، جن میں دھونی چند اینڈ سنز، راجہ اینڈ بردرز، موہن لال اینڈ سنز، کراچی کلاتھ ہاؤس، درگا داس اور اینڈ کمپنی اور بمبئی کلاتھ ہاؤس کی دکانیں شامل تھیں۔ ان دکانوں پر ہر قسم کا ہندوستانی، ولایتی، جاپانی اور دیگر ممالک کا کپڑا بآسانی دستیاب ہوتا تھا۔ قیمتیں بھی آج کل کے مقابلے میں کم تھیں۔ جو 1930 اور 40 کی دہائی میں جو اعلیٰ معیار کی انگلش وول سوٹنگ کا جو ریٹ تھا وہ 5 سے 7 روپے فی گز تھا، جبکہ عمدہ ترین ریشمی کپڑا جیسے 2 گوڑا بوسکی بھی تھا، وہ 12 آنے گز مل جاتا تھا۔ اور انارکلی بازار میں ساڑیوں کی بھی ایک بہت مشہور دکان تھی، جس سے میسر اوشانک مل مولچند تھی، جس کی پرانی دکان کناری بازار لاہور میں بھی تھی۔ سلک اور ساڑیوں کی یہ بہت ہی اعلیٰ معیار کی دکان تھی، اور ساڑیوں میں مشہور تھی جو وہ فرانسیسی اور جیوری جسٹس اور شفونز 1 روپے گز اور بہترین ولایتی ٹائیگر برانڈ سوتی وول جو تھی وہ 6 آنے گز میں مل جاتی تھی۔ کاٹن سوٹنگ کی بڑی تعداد، جسے پالن نوویل وغیرہ جو تھے، وہ 6 سے 8 آنے فی گز مل جاتی تھی۔ چابی مارکا ولایتی لٹھا، جو اس زمانے کا ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا برانڈ تھا، وہ 4 آنے فی گز میں مل جاتا تھا۔ دوستوں، آپ کو پتہ کہ اس دور میں پگڑیوں کا بڑا ایک فیشن ہوا کرتا تھا، اور اس کی جو عمدہ ململ کی کپڑا تھا وہ 4 آنے فی گز میں دستیاب تھا۔ انارکلی میں جوتوں کی جو سب سے بڑی اور مشہور دکان تھی وہ بلے دی ہٹی تھی۔ تو ہندو تھا وہ، جوتوں کے کاروبار کو اچھا تو وہ نہیں سمجھتے تھے، بٹ بلے دی ہٹی کا مالک دھنی رام بھلا لاہور کا وہ پہلا ہندو تھا جس نے ممنوع کاروبار کا آغاز کیا اور خوب ترقی کی تھی۔ بلے دی ہٹی انارکلی بازار کی پہچان تھی۔ رقام کے ارکائیوں میں بلے دی ہٹی کے 20 اشتہار محفوظ ہیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ دھنی رام بھلا اپنی دکان کی مشہوری اشتہارات کے ذریعے بھی کرتا تھا۔ بلے دی ہٹی انارکلی کے بازار کے علاوہ مار روڈ پر بھی تقریباً 1940 میں 30 اکتوبر کو عید اور 2 نومبر کو دیوالی تھی۔
اس سے جو اشتہار شائع کیا گیا اس کی ہیڈنگ کچھ اس طرح سے تھی: سانجی عید دیوالی بلیدے اٹی کے اشتہار پر جوتوں کے ڈیزائنوں کی تصویروں کے علاوہ قیمتیں بھی درج ہوا کرتی تھیں جو 5 سے 15 روپے تک کی تھیں۔ بلے کی دی اٹی دے بار ایک بوٹ رکھا ہوتا تھا جس پر لکھا ہوتا تھا کہ جس کے پاؤں میں آئے وہ لے جائے۔ انارکلی بازار میں جوتوں کی جو دوسری بڑی دکان تھی وہ کرنال شاپ تھی جو لاہور میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جوتوں کی دکان تھی۔ اس کے سائن بورڈ کے علاوہ الفاظ بھی لاہور میں سب سے بڑے سائز کے تھے جو تاج الدین زرعی رقم نے لکھے تھے۔ یہاں جگر اور جوش آ کر بیٹھتے تھے۔ کرنال شوز کے مالک عبد المالک تھے۔ تیسرے نمبر پر چیف بوٹ شاپ، چوتھے نمبر پر جو تھا وہ کاش شوز فیکٹری کا تھا، 5ویں نمبر پر مالوا شوز کمپنی تھی، 6 نمبر پر ڈلہوزی شوز اور اس کے بعد باٹا شوز کمپنی تھی۔ باٹا شوز کمپنی کی خصوصیت سے ربڑ کینوس شوز بنائے جاتے تھے جو عام لوگوں کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ تقسیم سے قبل خواتین بہت کم جوتوں کی دکانوں پر جاتی تھیں۔ عام طور پر شوہر، باپ یا بھائی کاغذ پر پاؤں کا ناپ لے لیتا تھا اور خود ہی اپنی پسند کی جوتی خرید کر لے آتا تھا۔ عموماً سائز پورے ہوتے تھے، بعض اوقات سائز میں کمی بیشی یا ڈیزائن پسند نہ آنے پر جوتے تبدیل کروا لیے جاتے تھے۔ رقام کے ارکانیوں میں کرنال شاپ، چیف بوٹ ہاؤس، پرکاش شوز اور بھالوا شوز، ڈلہوزی شوز اور باٹا کمپنی۔ انارکلی کی دکان کے مشہور اشتہارات محفوظ ہیں۔ اس دور کے اشتہارات پر جوتوں کے ڈیزائن کے ساتھ دکان میں موجود جوتوں کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں درج ہوتی تھیں، جس کا مقصد گاہکوں کو آگاہ کرنا ہوتا تھا کہ وہ قیمتیں پوچھنے کی بجائے خریداری کرنے کے لیے آئیں۔ مزید یہ کہ جوتے بذریعہ ڈاک اور پارسل بھی منگوانے کی سہولت تھی۔ انارکلی بازار میں میڈیکل کی 2 مشہور دکانیں، ایک بیلی رام اینڈ سنز کیمسٹ اور دوسری نارائن اینڈ بھگوان داس کیمسٹ تھی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹس کی میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ آپ کے کمنٹس سے میرے اندر چھپی خوبی خامیوں کا پتہ چلے گا، بھی بہتر رہنمائی کریں گے جس سے میں آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں بھی ایک بہتر کنٹینٹ بنا کے آپ کو دے سکوں۔